اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ چوتھے حصے میں جو مضمون ہے نا، شفاعت قہری کی نفی ہے۔ تتمہ کے طور پہ اگلی صورت میں بیان کیا کہ عبادت اور پکار صرف اللہ ہی کی ہے، تو اس لیے فاتر بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے۔ وہ سورہ سبا کا اور چوتھے مضمون کا تتمہ ہے۔ شفاعت قاری کی زبردستی اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ عبادت اور پکار پھر دنیا میں اللہ ہی کی کرنی ہے، تاکہ کل شفاعت مسنونہ کا مستحق ہو کے جنت کا مقیم بن جائے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مقدس میں کل 5 مضامین ہیں۔ حضرت الوانی ہوں، شبیر احمد عثمانی ہوں، کوئی اور ہو، یاد رکھنا سب کا مطلب اور مفہوم ایک ہے، صرف ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک آدمی عالم دین نماز کی اہمیت بیان کرتا ہے، وہی مسائل ہوتے ہیں، انداز اپنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی حج کا ذکر کرتا ہے، وہی مسائل وہی فضائل ہیں، صرف انداز اپنا ہوتا ہے۔ وہکذا ان حضرات کا بھی مطلب اور مفہوم ایک ہی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن شریف میں کل 5 مضامین ہیں۔ کتنے؟ علم المحاسمہ، یہ مناظرے کا علم۔ پوچھو ذرا یہود و نصارہ سے، مشرکین مکہ سے، منکرین قیامت سے، یہ علم المحاسمہ، محاسمہ کا معنی مناظرہ، لفظی میں ہوتا ہے جھگڑا۔ دوسرا علم الاحکام، جتنے احکام ہیں یہ قرآن میں بیان ہے۔ تیسرا تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، ان سے نصیحت حاصل کرنا۔ تذکیر بایام اللہ، سابقہ جماعتوں کے جتنے حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کا تذکرہ کرنا جی۔ اور 5ویں چیز ہے تذکیر بما بعد الموت، موت کے بعد جو آنے والے حالات ہیں ان کے ساتھ نصیحت کرنی، وہ یاد کرانے۔ فوز الکبیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پورے قرآن میں پھر اسی کی تفصیل اور تفسیر ہے۔ اب بڑی ضروری بات ہے ذہن میں رکھنا، قرآن مجید کی تعریف کیا ہے عربی زبان میں؟ هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن مجید کی تعریف یہ ہے کہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہے، مصاحف میں، نسخوں میں لکھی گئی ہے، آپ سے نقل کی گئی ہے، نقل متواتر بغیر شبہ کے۔ اس طرح نقل ہے آپ سے، منقول ہے کہ تواتر ہے، کوئی فرق نہیں کسی زمانے میں ایک زیر زبر پیش کا۔ یہ قرآن مقدس کی تعریف ہے۔ کرتے ہو نا یار، ارشد حکیم کہتے ہیں استاد جی پہلے تعریف بتاؤ، تو یہ بھائی تعریف ہے قرآن مجید کی، زبانی یاد کرنی۔ پھر قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ یار آج فلاں مولوی صاحب نے تقریر کی، موضوع کیا تھا؟ جہاد۔ موضوع کیا تھا؟ قربانی۔ موضوع کیا تھا؟ عشر زکوٰۃ۔ موضوع کیا تھا؟ نکاح۔ موضوع کیا تھا؟ فلاں مسئلہ۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ الانسان انہ مکلف۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کا موضوع ہے، اس حیثیت سے کہ مکلف ہے اور اس پہ احکام اللہ نے فرض کیے ہیں۔ تو قرآن مجید کا موضوع میرے عزیزو کیا ہے؟ الانسان من حیث انہ مکلف، اس لحاظ سے کہ وہ مکلف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کا کان، ناک، آنکھ، جی کوئی ڈاکٹری نہیں اس میں بیان ہے، نہیں، الانسان جی من حیث انہ مکلف۔ موسیٰ خان بازی رحمہ اللہ فرماتے تھے اسم اعظم کیا ہے؟ انسان۔
انسان اسم اعظم ہے. ان کا مطلب یہ تھا انسان جب انسان بن جاتا ہے جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ انسان کو اسم اعظم کہتے تھے، ورنہ اسم اعظم اللہ ہے، لفظ اللہ ہے وغیرہ. قرآن مجید کی غرض کیا ہے جی؟ پڑھتے ہو نا، صرف شروع کی، صرف کی تعریف کر بھائی، موضوع بیان کر، غرض بیان کر. منطق شروع کی، علم معانی شروع کیا، علم میراث شروع کیا جی، علم ادب شروع کیا. تعریف ہوتی ہے، غرض ہوتی ہے، موضوع ہوتا ہے اور واضح کا نام ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو یہاں قرآن مجید کی غرض کیا ہے؟ سبحان اللہ، سعادت الدارین، دنیا و آخرت میں سعادتیں مل جائیں، کامیابی ہو جائے. مولانا ابرار یہ قرآن مجید کی غرض ہے. قاری انعام اللہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ استاد جی، جہاں بھی میں کہوں سوال کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے اگر سوال کرے ان کی لق اللہ کہ استاد جی ہم جب کتاب شروع کرتے ہیں تو استاد بتاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں اس علم کا واضح کون ہے یا مصنف کون ہے، تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض کیا ہے. تو موضوع تو آپ نے بتایا قرآن مجید کا، اس سے پہلے تعریف بیان کر دی، پھر غرض بھی بیان کر دی. تو اس کا واضح کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ تو اندھوں کو بھی پتہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اتارنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ چیزیں کل ساری زبانیں یاد کرنی. اب مولانا تھوڑی سی بات سمجھ لیں مختصر، اس میں سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ. تفسیر کی جو تقسیم ہے نا، یہ ابتداءً دو قسمیں، ایک ہے محمود، ایک ہے مذموم. محمود تفسیر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے مل جائے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے مل جائے. القرآن یفسر بعضہ بعضا جی. اس کی پھر دو قسمیں، متصل ساتھ ہی تفسیر آ جاتی ہے. مثلا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. تو شبہ ہوتا تھا کہ سفید دھاگا کیا ہے، سیاہ دھاگا کیا ہے. آگے من الفجر کہا، متصل قرآن مجید کی تفسیر مل گئی. القرآن یفسر بعضہ بعضا. اگر کسی جگہ قرآن مجید کی تفسیر ساتھ ہی مل جاتی ہے ذکر کرنے کے بعد، تو یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے. دوسرے نمبر پہ منفصل، مثلا سورۃ النساء میں ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اب اس کی تفسیر یہاں نہیں ہے، آگے چل کے سورہ نور میں ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. سمجھی بات؟ زانیہ عورت اور زانی مرد کو ثبوت زنا کے بعد دونوں کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مراؤ. جس کو آج لوگوں نے مذاق بنا ہوا ہے، 2 منٹ میں زنا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا کنجر پنا ہے. قرآن نے کہا غیر شادی شدہ 100 کوڑے مارو. حدیث پاک میں ہے جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا. اللہ نے وہ راستہ بتا دیا ہے کہ کیا حکم ہے. اور شادی شدہ ہوں تو انہیں سنگسار کرنا ہے، پتھر مارنے. صرف سمجھانا چاہتا تھا اعلیٰ درجے کی جو تفسیر ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، چاہے وہ متصل ہو چاہے وہ منفصل ہو. دوسرے درجے کی جو تفسیر ہے قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کے اقوال اور افعال کے ساتھ. آپ نے جو فرمائی یا کی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ دوسرے درجے کی تفسیر ہے. تو جب بھی میرے عزیزو درس دینے لگو تو خیال کرو کس درجے کی تفسیر بیان کر رہے ہو. تفاسیر کا مطالعہ کرو، سب سے اعلیٰ کوشش کرو القرآن یفسر بعضہ بعضا. اور تیسری ہے اقوال النبی و افعالی.
اور تیسرے درجے کی تفسیر کیا ہے؟ دوسری سمجھ لی ہے، بے اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعال، قرآن مجید کی تفسیر مل جائے صحابہ کرام کے اقوال سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور چوتھے درجے کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر بے اقوال التابعین، بے اقوال التابعین، تفسیر مل جائے تابعین کے اقوال کے ساتھ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ قرآن مجید کی تفسیر تبع تابعین کے اقوال کے ساتھ پانچواں درجہ ہے۔ ویسے تو چار ہے نا، لیکن 6 بیان کی گئی ہیں۔ اور آخری درجے کی تفسیر ہے قرآن کی تفسیر ناوی، قواعد اور تصرف کے ساتھ، لغت کے ساتھ ایسے بیان کی جائے۔ اور یاد رکھنا، جو تفسیر مذموم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ تفسیر کرنی، غلط تفسیر کرنی۔ جی چاہے جون سی بھی تفسیر ہو جس میں ایسی تفسیر آئے نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے اقوال میں، اور نہ تابعین کے اقوال کے مطابق، نہ تبع تابعین، نہ صرف و نحو، تو یہ مذموم ہے۔ 2 قسمیں بیان کی تھی۔ تھوڑی سی بات اور سن لیں۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر فسر سے ہے۔ فسر کا معنی کھولنا، تو اس سے قرآن کو کھولا جاتا ہے۔ واللہ کیا کھولا جاتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، 5 نمازیں ہیں، ایسے وضو کرنا ہے، ایسی رکعتیں ہیں۔ آت الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کیا ہے؟ 40واں حصہ ہے۔ عشر دو، 10واں 20واں حصہ ہے۔ حج ہے، کیسے حج کے ارکان ہیں، تفسیر کرنی ہے۔ تو تفسیر فسر سے ہے۔ فسر کا معنی ہوتا ہے کشف، توضیح، اور اصطلاح میں کہتے ہیں قرآن مجید کے معانی کی تفسیر کرنا، کھولنا، اس کو واضح کرنا، اس کو اظہر من الشمس کرنا۔ ایک لفظ ہوتا ہے تاویل۔ تاویل کہتے ہیں یہ اول سے مشتق ہے، کلام کا جو ظاہری معنی ہے اس کا دوسرا معنی بیان کرنا، بشرطے کہ ظاہر عقیدے کے خلاف بھی نہ ہو، قرآن کی اور آیات کے بھی خلاف نہ ہو۔ تاویل کرنا، اس کا مطلب یہ۔ اور تحریف کس سے ہے؟ یہ حرف سے مشتق ہے۔ حرف سے مشتق ہونے کا مطلب یہ ہے قرآن مجید میں ایسی تفسیر کرنا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام کے اقوال میں ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، اپنی طرف سے من گھڑت اور من مانی بات کرنا، اس کو تحریف کرتے ہیں۔ قرآن کی لفظی تعریف بھی نہیں کرنے، یہ یہود و نصارہ کا کام تھا کہ الفاظ بدل دینے، اور معنوی تفسیر بھی نہیں کرنی کہ معنی اور ہو اور مراد لینا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، شاد فرما دو پیغمبر، نہیں سوا اس کے میں بشر ہوں مثل تمہارے، جس طرح تم بشر ہو۔ ہاں میرا مقام تم سے ایسا ہے کہ پوری دنیا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کوئی میں نہ کرے نہیں۔ انما، میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں، بے شک میں تمہاری طرح، یہ جو ہے یہ تعریف پر ہے۔ ان ھذا صراط علی مستقیم، اور کوئی اس کو علیہ کو علی پڑھے تو یہ بھی کیا بن جائے گی؟ تعریف بن جائے گی۔ ذرا بند کر جائے، سن لیں۔ ہمیں ناز ہے جس شخصیت پہ، شخصیات تو بڑی ہیں، میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، ہمیں ان پہ بڑا ناز ہے، اپنے اساتذہ پہ ناز ہے، مولانا حسین علی الوانی پہ ناز ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پہ ناز ہے، جی با یزید بستامی، جنید بغدادی، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں رحمہم اللہ تعالی، ہمیں ناز ہے۔ دیوبندیت میں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمیں ان پہ ناز ہے، جن کے جنازے میں 6 لاکھ لوگوں نے اس وقت شرکت کی تھی، جن کی قبر سے خوشبو آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن کے بڑے سچے اور سچے خادم تھے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں
قرآن کی خدمت کرو۔ قرآن کے خادم کو اللہ بھوکا بھی نہیں رہنے دیتا اور اسے ناراض بھی نہیں ہونے دیتا۔ جس آدمی نے آج تک قرآن کی خدمت کی ہے، جس حوالے سے اللہ نے اسے جو عزت بخشی ہے، بادشاہت کیا چیز ہے۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مقدس کی بڑی خدمت کی ہے، تفسیر لکھی ہے۔ حضرت فرماتے تھے قرآن مجید میں 3 مسئلے ہیں: اللہ کی عبادت کرو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو، اور مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ جب یہ 3 چیزیں آ جائیں گی تو پورے قرآن پہ عمل ہو۔ یہ جن کی میں نے باتیں بیان کی، یہ ہیرو تھے، یہ کامل اور اکمل لوگ تھے، یہ چلتے فرش پہ تھے اور جنت ان کی متلاشی تھی۔ اب بھی وہ برزخ میں یقیناً جنت کے مزوں میں ہوں گے۔ میں ایک نالائق، عاجز اور چھوٹا سا دین کا خادم ہوں۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے بندو بندیوں، انس و جنس، اولیاء اللہ بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ میں نے پہلے کہا میری کیا حیثیت ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت جب کوئی علمی بات کرتے، اپنا ذوق بیان کرتے، فرماتے ہم رجال نحن رجال، وہ بھی تو لوگ تھے، ہم بھی لوگ ہیں۔ اس لحاظ سے میں نے کہا کل قیامت کے دن اللہ اس کی جزا دے دے۔ میرے نزدیک قرآن مقدس میں ایک ہی مسئلہ ہے: اے میری مخلوق، میرے اولیاء بن جاؤ۔ اور اولیاء کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک ہے، اور گناہ کو بھی چھوڑتے ہیں۔ تو جہاں بڑے بڑے اکابرین کی آپ بات کریں گے، بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں بات کریں گے، شاید ہم اس وقت قبر میں ہوں گے۔ موت کو اتنا یاد کرنا چاہیے، اتنا کہ تاکہ دل کا زنگ اتر جائے، دنیا سے دل نہ لگے۔ موت کو یاد نہ کرنے کے بڑے نقصان ہیں، یاد کیا کرو۔ شاید ہم اس وقت قبر میں ہوں گے اور آپ بیان کریں گے اللہ ہماری قبروں کو منور کر دے گا۔ وہ کیا بیان کرنا ہے کہ ہمارا استاذ بیان کرتا تھا قرآن میں بھائی ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اور ولی وہ ہوتا ہے کہ پہلے توحید میں پکا، رسالت اور ختم نبوت میں پکا، سارے عقائد میں پکا، پھر اعمال میں پکا، پھر گناہوں کو چھوڑنے میں پکا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تیرے فضل سے ہم مبادی جو تفسیر کے مبادی تھے، قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کے کچھ مبادی تھے، کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے بیان ہو گئے۔ اے رب کائنات، اب کل سے سورہ فاتحہ شروع کریں گے، اللہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے گناہ غلطیاں معاف کر دے، ان کی وجہ سے جو بے برکتیاں ہیں، ان کی وجہ سے جو رکاوٹیں بندشیں ہیں، ان کی وجہ سے بے قراریاں ہیں، اللہ ان کو دور فرما دے۔ میرے بڑے بھائی قاری سیف الرحمن صاحب کے ایک دوست ملک جاوید کل پشاور میں فوت ہوئے۔ انہوں نے حکم فرمایا دعا کرنا، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ میرے ایک اور بھائی حکیم عبد المالک صاحب اتفاقاً کل ان کے ایک دوست ڈاکٹر نور محمد پنڈی گیم میں فوت ہوئے، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ اللہ جتنے آج تک مومنین مومنات فوت ہو گئے، ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جتنی امت مسلمہ ہے، جہاں کہیں ہیں جیسے ہیں، اللہ سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما، ہر ایک کے مصائب سے نجات عطا فرما۔ اللہ میری روحانی اولاد
میری حقیقی اولاد سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ میرا پوتا جو تو نے کل عطا فرمایا ہے اس کی دادی کو یہ نام پسند ہے ولی الرحمن، اللہ ولی الرحمن کو اپنا ولی بنا، ولی الرحمن کو اپنا ولی بنا، زندگی دراز فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جتنے حضرات جن کی اولاد نہیں یا نورینہ اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما، جن کو رشتوں کے مسائل ہیں اللہ آسانیاں فرما، اللہ سکون تیری یاد میں ہے ہمیں اپنے مقربین میں سے بنا، خاتمہ بالایمان فرمانا، عزت والی موت عطا فرمانا، ذلت والی زندگی اور موت سے محفوظ فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ شفیق طالب علم بڑا خادم درویش طالب علم ہے، بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرما دے، اللہ صحت عطا فرما دے، اور بھی جتنے طلبہ کرام بیمار ہیں طالبات اللہ سب کو جہاں کہیں بھی ہیں صحت عطا فرما۔ کرونا کے حوالے سے جو فوت ہو گئے اللہ غریق رحمت فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ کرونا کی جو تیزی کم ہوئی ہے اللہ تیری رحمت ہے مزید، اس کو اے اللہ ختم فرما، اے اللہ اس کو نیست و نابود فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا